جی السلام علیکم۔ ڈرامہ پرورش کی ایپیسوڈ 5 کا ریویو دوں گی۔ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ڈرامہ جو ہے نا، اس ڈرامے کی ہر سین میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ایلیمنٹ ہے، اور یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اس ڈرامے میں سکھانے کے لیے یہ ایک ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹس کے لیے بھی ہے اور خود بچوں کے لیے بھی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دو بھائی ہیں، ایک فیملی ہے جو امریکہ سے آئی ہے، تو ان کی جو بچی ہیں ابھی پاکستان میں وہ سیٹ نہیں ہوئی ہے، اس کا پہلا دن اسکول میں ہے اور اس کو دو ایسی کلاس فیلوز مل جاتی ہیں جو اس کو ڈراتی ہیں، ہراس کرتے ہیں، تو یہ ورڈ غلط نہیں ہوگا۔ وہ اس کو ایک ٹیچر سے اس نے ملنا ہوتا ہے، اس کو لے کے جاتی ہیں، اس کو وہاں روم میں چھوڑ دیتی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں، انہوں نے مطلب جو گھر میں جو دادا ہیں وہ بیمار ہیں، بریانی وغیرہ مسالے وغیرہ کھانے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو دونوں بیٹے اور ان کی دونوں بہویں ہاسپٹل میں ہیں۔ تو وہ وہاں سے فون کر کے اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ بہن آ گئی ہے، تو وہ یہی کہہ دیتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اکیڈمی میں ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کا موڈ اچھا نہیں ہوتا، تو وہ کہہ دیتا ہے ہاں کہ وہ ہے، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ بعد میں اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے تو دیکھا نہیں ہے بہن کو، تو وہ بہن کو جا کے گھر میں کہیں آوازیں وغیرہ لگاتا ہے، تو اسے پتہ لگتا ہے بہن تو گھر پہ ہے نہیں، اور اس کے بعد پریشانی شروع ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اینا ہے، ٹھیک ہے، اینا آصف جو ہے، اس کا کریکٹر کا نام مجھے اس وقت نہیں یاد آ رہا، تو یہ جو ہے یہ میڈیکل کالج کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، ابھی پری میڈیکل کی ہے، اور اس کا اکیڈمی میں ایک ٹیسٹ ہے، اور جو اس کے گھر والے ہیں اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور شادی جو کرنا چاہتے ہیں مطلب لڑکی کی مرضی کے بغیر۔ ایک تو فادر اس کے لیے خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر بنے، وہ بھی اسکالرشپ پہ، اور دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی بھی جلدی جلدی ہو جائے۔ تو مطلب کہ اس طرح والدین کو کرنا نہیں چاہیے، کتنا اسٹریس ہے اس بچی کے اوپر، وہ نہیں سوچ رہے۔ اچھا، دوسری طرف جو US سے بچہ آیا ہوا ہے، اس کے اوپر اتنا اسٹریس ہے، وہ چھپ کے کر رہا ہے اپنا جو شوق ہے، اس کو گٹار بجانے کا شوق ہے، تو وہ چھپ کے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ میڈیکل پڑھنا ہی نہیں چاہتا، وہ میڈیسن میں جانا ہی نہیں، فادر کا اصرار ہے، اس لیے وہ اکیڈمی بھی جاتا ہے، اور اس اکیڈمی میں ظاہر ہے وہ تیاری وغیرہ کرتا نہیں ہے، ٹیسٹ میں چیٹنگ وغیرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ جو بہویں ہیں، ایک حالانکہ پاکستان میں رہتی ہے، پاکستان میں تو خیر یہ ماحول ہے، جب دیورانی جیٹھانی ہوتی ہیں تو ان کے اندر ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ باہر سے ایک آئی ہے، ایک عرصے سے وہ وہاں رہی ہے، لیکن وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ مجھے کریڈٹ ملے، تو اس طرح کے فضول قسم کی مقابلے میں لگی ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں ایک ہاسپٹل میں ہے بھائی تو مجھے بھی ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ میں بھی بہو تو مجھے بھی ہونا چاہیے، اس طرح مطلب یہ والی فیلنگز ہیں ان کے اندر۔ اور جو بیٹی ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، مطلب لیکن اس کے فادر اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اتنا زیادہ شادی سے بھاگنا چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو اس کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کرتی ہے جیسے کہ میرے پاؤں پہ کوئی ڈیفیکٹ ہے، تو وہ اس طرح سے چل کے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس لیے صرف کرتی ہے تاکہ وہ لوگ مجھے ریجیکٹ کرتے ہیں، مطلب وہ اپنے والدین سے کہہ نہیں سکتی، والدین اس کی سمجھ نہیں سکتے۔ اتنا زیادہ گیپ پیرنٹس اور بچوں میں ہوگا تو کیسے ایک اچھی زندگی بچے گزاریں گے، کیسے ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے، کیسے وہ ایک ہیپی لائف گزاریں گے۔ والدین مجبور کرتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے، مطلب بچی FSC کی بچی ہے، اس کی زبردستی شادی، اور کہاں جی وہ بچی میڈیسن پڑھنا چاہتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر بچی کچھ کرنا چاہتی ہے، ہاں اگر ایسی بچیاں ہوں جو نہیں پڑھنا چاہتی ہیں، ان کا دھیان ادھر ادھر لگا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آنکھ جھانکی میں لگی رہتی ہیں، دوستیاں یاریوں میں لگی ہوتی ہیں، پھر تو ضرور کریں آپ ان کی شادی۔ دیکھیے کوئی بچی پڑھنے والی ہے تو پلیز اس کے اوپر پریشرائز نہ کریں، اس کا دھیان رکھیں۔ بہرحال دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دونوں بھائی ہیں، کزنز ہیں، تو وہ اپنی بہن کو، اور ایک اس کی کزن ہے، تو وہ لوگ اس کو موٹر سائیکل پہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں، اور دوسرا جو کزن ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ وہ اسکول کے اندر ہی ہے۔ اور گیٹ کیپر کا جو ایٹیچیوڈ آپ نے دیکھا ہے، یہ والا جو ایٹیچیوڈ ہے نا، انسان کو مروا دیتا ہے۔ اس نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ یار آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، اندر ہی کہیں ہوگی، تو اس نے کہہ دیا میں تو راؤنڈ لگا کے چکا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے یہ وہ۔ اور بہرحال وہ لڑکے دکھاتے ہیں کہ دونوں لڑکوں کے پوچھنے پر اگر گارڈ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے اسکول میں تو اس وقت آسانی ہو جاتی ہے اور لیٹ ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا رویہ ہے، اور ہمیں یہ رویے نہیں رکھنے چاہیے، جس سے پوری کسی بندے کی جان جا سکتی ہے۔ ویسے بھی دکھایا کہ وہ بچی بڑی ڈری اور سہمی سی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس نوٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیں، تھینک یو۔